بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق الله العظيم. برادر اسلام اور قابل قدر خواتین، ہم دن رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے ہیں، اس اللہ کے نام سے شروع جو بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ روزوں کے احکام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کا رحمان و رحیم ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ روزے یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم کی جہاں بات آ جاتی ہے تو بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سانس روک کے پورا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، جیو یا مرو لیکن کرو، ہر حال میں۔ دنیا والوں کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جسم اللہ ہی کا دیا ہوا، صحت اللہ ہی کی دی ہوئی، سانسیں اللہ ہی کی دی ہوئی، روزی اللہ کی دی ہوئی، چاہے تو اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہر حال میں روزے رکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہارے ساتھ کوئی سچویشن پیش آ جائے، کوئی حالت، مثال کے طور پر تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ اور اب تمہارے جسم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ تم بھوک پیاس کو برداشت کر سکو، تو پھر اللہ کے احکام کیا ہے اور شریعت کا قانون کیا ہے، جتنا اور کرتے جائیں گے اللہ کی مہربانی سمجھ میں آتی جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے، یعنی اب ان کے جسم سے کیپیسٹی ختم ہو گئی ہو، یہ اللہ کی اس نظام، اس کائنات کا نظام ہے کہ ایک دن بوڑھے ہونا ہے اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گنوانا ہے، اب طاقت اگر نہ ہو آگے روزے رکھنے کی، تو پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، مایوس مت ہو، کہ تم کو یہ کام کرنا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیا کرو۔ فدیہ کیا ہے؟ تو ایک فطرہ جو عید کے موقع پر ادا کرتے ہیں، اب اس کی بھی تفصیل ہے کہ وہ 1.25 کلو گیہوں سے کچھ زیادہ، یعنی احتیاطاً 3 کلو گیہوں، 2 کلو گیہوں، اور اسی طریقے سے کشمش اور کھجور کی قیمت 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو، یہ خود دینا ہے یا پھر اس کی قیمت دینا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی قیمت دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے ضرورت مند کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور فدیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، تو کھجور سے یا کشمش کی قیمت کے اعتبار سے لیں، جو آج کے زمانے کے اعتبار سے 900 روپے بنتا ہے، یا پھر اس سے کم 3.5 کلو کھجور کی قیمت، یا پھر اخیر میں گیہوں، یعنی جو نادار ہیں اور جس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ گیہوں کی قیمت سے بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر کوئی فطرہ نکال رہی وہ گیہوں کے حساب سے، ارے فطرہ بھی کیا دے رہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، اس میں کون سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی آج کل 100 روپے میں، اور اچھے خاصے گھرانے والے بھی جو ہے گیہوں سے نکال رہے ہیں، اور روزوں کا فدیہ بھی گیہوں سے نکال رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، اس لیے اس میں کریکشن کی ضرورت ہے۔ ادھر کشمش اور کھجور سے آنا چاہیے جس کو اللہ نے نوازا ہے، ہاں جو نادار ہے، اللہ ہے، بیکریٹ ہے، تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے۔ ارے گنجائش تو یہاں تک بھی ہے کہ کسی کے روزے ادا نہ ہو سکتے ہوں تو وہ صرف استغفار کرتے بیٹھ جائیں، اگر ان کے پاس مالی حیثیت بالکل نہ ہو، ان کا گزارا خود دوسروں کے تعاون سے ہوتا ہو، تو گنجائش تو یہاں تک بھی ہے، لیکن جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اس بہانے سے خرچ کرو اتنا زیادہ ثواب ملے گا،
نیکیاں حاصل ہوگی جس کی ہمیں کل قیامت میں سخت ضرورت پڑنے والی ہے. اس لیے اس راستے کو چوز کرنا چاہیے جس میں زیادہ ثواب ہے. تو بہرحال اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اگر روزے رکھنے کی طاقت کسی میں ختم ہو جائے تو فدیہ دے دو. اور فدیہ دینا صرف ان کے لیے ہے جن کے بارے میں اب یہ اندازہ ہو کہ یہ صحت کے ایسے اسٹیج پر ہیں کہ اب اچھے نہیں ہو سکتے, اب یہ روزہ کبھی نہیں رکھ سکتے. بعض لوگوں کی صحت روزہ رکھنے سے اس لیے بگڑتی ہے کہ گرما کا موسم ہے مثال کے طور پر, تو موسم بھی سخت ہے اور دن لمبا ہے, لیکن اگر وہ سرما کے موسم میں روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا فدیے سے کام نہیں چلے گا.